سیدھے راستے سے بھٹک۔ اب یہ آیت کے جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے ذرا وہ سمجھیے گا کہ ایک روایت یہ ہے کہ بعض غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ہم پر اترے، ہم اسے پڑھا کریں، پھر ہمارے لیے نہریں جاری کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان، یعنی کنڈیشنز ہیں، ایمان لائیں گے لیکن آپ ہم پر جو ہے ایسی کتاب لائیں جو آسمان سے ہم پر اترے اور پھر ہم اسے پڑھیں، ہمارے لیے نہریں جاری کریں۔ علامہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت ذکر کی کہ کچھ غیر مسلموں نے کہا کہ اگر اللہ پاک خود تشریف لے آئے ہم اسے آنکھوں سے دیکھ لیں پھر کلمہ پڑھیں گے۔ تیسری کنڈیشن کچھ لوگوں نے لگائی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یعنی ایمان لانے کی بھی ان کی کنڈیشنز تھی اور اپنی مرضی کی کنڈیشنز تھی، اور بڑا عجیب سٹائل تھا۔ قرآن آ گیا ہے، نبی پاک معجزات دکھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، مگر ان کی اپنے انداز ہے کنڈیشنز کا۔ تو اب سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یعنی الگ الگ کنڈیشنز تھی۔ پھر آگے فرمایا یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ۔ اب وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، پھر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر کوئی ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ عجیب عجیب کنڈیشنز تھیں۔ حضرت موسیٰ سے بھی اسی طرح کے سوال تھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں بھی کفار نے ویسی کنڈیشنز کرنا شروع کر دی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سمجھیے گا اس آیت کو، اس آیت سے ہمارے لیے ایک بہت زبردست میسج ہے۔ دوبارہ آیت شروع میں جو پڑھی تھی پڑھتا ہوں، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اے لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا تم ان سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے؟ حضرت موسیٰ کو یہود نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو نبی پاک سے اس طرح کے سوال کر رہے تھے انہیں یاد دلایا گیا کہ تم ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو میرے حبیب سے جیسے حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یعنی اعلان کیا ہے قرآن کا؟ اسلام آ گیا، نبی پاک قرآن لے آئے، معجزات دکھا رہے ہیں، اب دو راستے ہیں، یا تو ان کی بات مان لو، حق کو قبول کرو، اسلام قبول کر لو، یا پھر ضدی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرو گے تو پھر تم کفر اختیار کر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کفر سے پلٹنے کے لیے بھی مطالبات جو کر رہے ہیں ان کو گویا تنبیہ کی گئی، وارن کیا گیا۔ اب لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے اس پورے سینیریو میں، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیں نبی پاک سے تو کفار نے معجزات طلب کیے تھے اور پیارے آقا نے معجزے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دی، کسی نے کہا کلمہ پڑھیں تو پیارے آقا کی مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، مطلب بہت سارے معجزات۔ تو جب نبی پاک سے لوگوں نے معجزات طلب کیے، پیارے آقا نے معجزات دکھائے، تو یہاں اگر کوئی سوال کر رہا ہے کہ جناب کوہ صفا کو جو ہے وہ سونے کا بنا دے تو اس کو کفر کیوں قرار دیا گیا، اس کو منع کیوں کیا گیا؟ یہ 2 بڑی کمال کی باتیں ہیں، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے نا تو انہوں نے بھی نبی پاک سے معجزہ طلب کیا تھا، پیارے آقا نے ان کو غیب کی خبر دی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی پاک کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں سامنے موجود درخت کی ٹہنی کو بلاؤں اور وہ آ جائے تو مجھے نبی مان لو گے؟ وہ کہتا ہے حضور مان لوں گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے ٹہنی کو بلایا، درخت کو نہیں، اس کی ٹہنی کو بلایا، ٹہنی اپنی جگہ سے خود ہی کٹی، اچھلتی ہوئی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا واپس چلی جا، وہ واپس چلی گئی اور دوبارہ اسی طرح جا کر جڑ گئی اور وہ اعرابی کلمہ پڑھ کر مسلمان۔
تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ پیارے آقا سے معجزات طلب کیے گئے، نبی پاک نے معجزات دکھائے، لوگ ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں کفار اگر ایسے سوال کر رہے ہیں تو ان کو کیوں منع کیا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ بات، اس میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے، بتایا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بہت سیکھنے کی بات ہے۔ یہ کفار جو معجزہ طلب کر رہے ہیں یہ بطور دلیل نہیں مانگ رہے، یہ بطور ضد اور ہٹ دھرمی کے مان رہے ہیں۔ یہ جو کوسچن ہے یہ ہٹ دھرمی والا ہے، یہ ضد والا، یہ ماننے کے لیے نہیں کہ حضور دکھا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ یہاں چیلنج کرنا ہے، یہاں ٹیسٹ معاذ اللہ کرنا ہے۔ بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کفر نہیں تھی، ان کا لہجہ گستاخانہ تھا، ان کا سٹائل گستاخانہ تھا، یہ طریقے ہٹ درمی والے تھے جو کفر کا حکم لگایا گیا۔ تو پتہ چلا ان کی ڈیمانڈ پر کفر کا حکم نہیں ہے، ان کے سٹائل پر، ان کے لہجے پر، ان کا گستاخانہ جو رویہ ہے اس پر کفر کا حکم لگایا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ گویا فرمایا کیا جا رہا ہے، جو تو ماننے کی نیت سے آئے گا تو میرے آقا چاند کو دو ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیں گے۔ اگر گستاخانہ لہجے اپناؤ گے تو رسول ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ضد و ہٹ دھرمی کرو گے تو یہ لہجے قبول نہیں ہوں گے، یہ کفریہ انداز ہے، یہ کفر کا طریقہ ہے۔ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات لفظ ٹھیک ہوں، سچے ہوں، مگر لہجہ گستاخانہ ہو جائے اس سے بھی گستاخی ہو جائے۔ جب بات اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی کرنی ہے، انبیاء کی کرنی ہے، اہل بیت کی کرنی ہے، صحابہ کی کرنی ہے، اللہ کے پیاروں کی کرنی ہے، تو لہجہ بھی نرم رکھنا ہے، لہجہ بھی ادب والا رکھنا ہے۔ ہاں بعض اوقات بندہ کہتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے، صرف بات نہیں، لہجہ کیسا تھا ہے؟ کوئی اپنے والد کو کہے اے میری ماں کے شوہر ادھر آ، تو بات تو ٹھیک ہے، ماں کا شوہر ہی ہے والد، آپ کیا کہیں گے اتنا بے ادب ہے؟ وہ کہے گا کہاں بے ادب ہوں بھائی، ماں کا شوہر ہی تو ہے۔ والد صاحب کہیں ابو جان، اچھا یہ باتیں والد کے لیے سمجھ آ رہی ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہیں، تو جو ساری کائنات کے آقا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ان کی بارگاہ میں بات کا انداز کیا ہوگا؟ ان کی آل کے بارے میں کیا انداز ہوگا؟ ان کے صحابہ کے بارے میں غور کرنے والی بات۔ تو یہ قرآن ہمیں گویا ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب سے ایسے سوال نہ کرو، ایسے سوال کرنے والے، یہ انداز اختیار کرنے والے تو کفری انداز ہے۔ قرآن گویا سبحان اللہ ہمیں کیا خوبصورت ادب کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے گا، اللہ کے بہت بڑے عظیم نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کی بڑی شان، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا ہے نا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسولوں میں سے آتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے ایک بار بڑی پیارے انداز میں ریکویسٹ کی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ تیرا دیدار کر۔ تمنا کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے۔ ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، مگر پھر بھی اپنی ایک تجلی دکھائی رب نے، کوہ طور پر اپنی تجلی نازل کی۔ ٹھیک ہے، ریکویسٹ ہوئی، کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا۔ ایسا ہی ایک مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ کی قوم نے، قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہرگز ہمارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ مطالبہ تو یہ بھی یہی تھا، اللہ کو ہی دیکھنا تھا نا، حضرت موسیٰ نے بھی دیکھنا تھا۔ ادھر تجلی دکھائی جا رہی ہے، یہاں کیا ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے۔ انداز یہاں ڈیمانڈ کیا تھی؟ اے اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، نہیں ہم دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے ورنہ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ اسٹائل چینج ہے نا، انداز چینج ہے، چیلنجنگ ہے، گستاخانہ ہے۔ کیا ان کو بھی جلوہ دکھایا گیا کہ انہیں بھی تجلی دکھائی گئی؟ قرآن کہتا ہے ان کا کیا حال ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی ان پر عذاب نازل کیا، ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو تباہ کر۔ مطالبہ دیدار کا تھا مگر عذاب آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انداز گستاخانہ تھا، انداز چیلنجنگ تھا، انداز کچھ اور تھا۔ بات بعض اوقات ٹھیک کرتے کرتے لوگ انداز گستاخانہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تبدیلی لانی ہے ہمیں، جب بھی اس طرح کی بات کرنی ہے اللہ رسول اور اللہ کے پیاروں کی ادب کے ساتھ۔ اور ادب یاد رکھیے گا یہ ادب والوں کی طرف سے ملتا ہے۔ آپ با ادب لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا تو پھر با ادب آپ بنیں گے۔ آپ بیٹھتے ہی ان کے ساتھ ہیں جو جارحانہ گفتگو کرتے ہیں، بے ادبی والی بات کرتے ہیں، آپ چیک کریں کہ آپ نے بیان بھی اس کا سننا ہے، آپ نے بیٹھنا بھی اس کی صحبت میں کہ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، جب وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے تو اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے، ادب والا، پیار والا۔ صحابہ، اہل بیت، اولیاء کا ذکر ادب کے ساتھ کرتا ہے یا معاذ اللہ جارحانہ انداز ہے؟
وہ خود تو ڈوبے گا، ہمیں بھی ڈبا دے گا، ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یہ قرآن کے ذریعے میں آپ کو گویا یہ پوری بات اب سمجھا رہا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک بات یاد رکھیے گا، علم نفسیات میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، آرگیومنٹیٹیو پرسنالٹی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی جو جھگڑالو ہوتا ہے، اس کا ہر بات میں اس کا سٹائل ہی جھگڑا والا ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک پرسنالٹی کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ حق اور سچ بات پر ان کے لیے، ان کے سامنے جتنے بھی دلائل قائم کر لینا، یہ بس کیڑے ہی نکالتے رہیں گے، کسی صورت ماننا ہی نہیں ہے، بس شرطیں لگاتے رہیں گے، یار بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو مگر یہ کر لو نا پھر مانوں گا، یہ کرو گے تو پھر مانوں گا، اچھا اس کو بدل لو پھر مانوں گا، جو آپ لے کر گئے وہ نہیں ماننا۔ وہ انداز ہی یہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آرگومنٹیٹیو پرسنالٹی، جھگڑالو مزاج بندہ۔ غیر مسلموں کی بھی یہی طبیعت تھی۔ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی طبیعت ہے ماننے میں مشکل لگتا ہے، ایکسیپٹ کرنا مشکل لگتا ہے، بدلیں اپنی طبیعت کو۔ غیر مسلموں کا انداز کیا تھا؟ شرطیں لگاتے تھے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یعنی چلو بات ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ بات صحیح کر رہے ہیں، مگر ایسا کرو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں، پھر آپ کی بات نہیں خامخواہ۔ یعنی کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ پہلے میری مانو پھر تمہاری مانوں گا، حق نہیں ماننا، سچ نہیں ماننا، آلویز آرگیومنٹ۔ ایک جگہ کہا او بدل ہو، یہ اسے تبدیل کر دو، قرآن تم لائے ہو نا اس کو تھوڑا چینج کر دو پھر مانیں گے۔ معاذ اللہ نبی پاک سے اس طرح کے آرگیومنٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بدبختی ہے، قرآن آ چکا ہے، دلائل قائم کر دیے، حق واضح ہو گیا، اب مان لو، خامخواہ بہانے لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الٹے پلٹے مطالبے کرتے رہتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ تو بار بار یہ اس آیت میں سمجھ کیا آ رہا ہے کہ جیسے نبی پاک فرما رہے مانو، لبیک کہو، ایکسپٹ کرو، فالو کرو، یہ میرے حبیب سے کوسچنز مت کرو جیسے حضرت موسیٰ سے کیے تھے۔ اور یہی اسلام لانے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری بات ہم امیر اہل سنت سے سنتے ہیں، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ ہاں آج کل کیا پرابلم ہو گئی ہے، آج کل بہت کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہو گئے نا، تو اب کہتے ہیں یار یہ قرآن کا حکم کیوں ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں نازل کیا، حدیث میں یہ آرڈر کیوں آیا، اس کی لاجک بتائیں۔ آج لوگ قرآن کے اندر لاجک، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اگر شریعت کے احکام ملے ہیں اس پر لاجک پوچھ رہے ہیں۔ ہمارا کام لاجک ڈھونڈنا نہیں ہے، ہمارا کام ماننا ہے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا، یوں کر دو تو مانیں گے، یوں کر دو تو مانیں گے۔ مجھے کسی نے کہا جناب یار یہ قرآن کے جو احکام ہے اس کی لاجک، میں نے کہا پہلے ایک بات بتائیں، ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کو دیکھا